السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی پیش خدمت ہے، اور ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا سنا جائے اس کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو موضوع ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس بات کی طرف نشاندہی کی تھی، حدیث نمبر 712 جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی باب کے تحت ذکر کی گئی ہے جو کہ پہلی حدیث کا باب تھا۔ میں چاہوں گا کہ وہ الفاظ ایک بار آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں تاکہ حدیث کا متن، اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ان احادیث پر جو الفاظ ذکر کیے ہیں اور جو مسئلہ سمجھانا چاہا ہے وہ یہ ہیں کہ باب صیام النبی فی غیر رمضان واستحباب ان لا یخلی شہرا عن صوم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کے علاوہ روزوں کا بیان، اور یہ کہ کوئی بھی مہینہ روزوں سے خالی آپ نہ چھوڑتے، اور نہ ہی امت کو اس بارے میں چھوڑنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں جسے اللہ نے توفیق دی اور قوت طاقت دی، وقت دیا، تو اسے چاہیے کہ اس مستعار زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزے بھی رکھے اور اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ اس ضمن میں جو آج کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصیام میں اور باب صوم شعبان کے روزوں کے باب میں ذکر کی ہے، تو گویا وہ یہ چاہ رہے ہیں یہ حدیث ذکر کر کے کہ شعبان کے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کے بارے میں اہتمام بہت زیادہ تھا دیگر مہینوں کی نسبت، اور پھر اس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کے اجر و ثواب اور اہمیت کو بھی بیان کرنا مقصود ہے۔ تو آتے ہیں پہلے اس حدیث کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو گواہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سلسلے میں دیگر حضرت ام سلمہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی روایات ذکر ہوئی ہیں اس سلسلے میں۔ تو شعبان کا مہینہ ایک اسلامی مہینہ ہے جو کہ رمضان اور رجب کے درمیان ہے، غالباً 8واں مہینہ بنتا ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے شعبان کا، یہ کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یسمى شعبان لتشعب العرب، یعنی شعبان جو ہے وہ شعب اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے متفرق ہونا، یعنی کوئی چیز الگ الگ اور جدا جدا ہونا۔ تو عربوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اس شعبان میں متفرق الگ الگ ٹولیوں میں وہ باہر نکلتے، فی طلب المیاء او الغارات بعد ان یخرج او بعد ان خرج شہر رجب المحرم، کہ رجب کے حرام حرمت والے مہینے کے جانے کے بعد یا نکل جانے کے بعد جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تو اس وقت جو کہ بدوی قسم کے لوگ تھے وہ پانی کی تلاش میں یا رزق کی تلاش میں ادھر ادھر وہ پھیل جاتے، اور وہ پھر اس بارے میں بھاگتے بھی، دوڑتے بھی اور زیادتیاں بھی کر جاتے لوگوں پر، اس لیے کہ جو حرمت کے مہینے تھے وہ ان کے لیے ایک روک تھے، اس میں وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے، روک لیتے تھے کلی طور پر۔
تو اس اعتبار سے اس کا نام شعبان پڑ گیا کہ لتشعب العرب فی طلب المیاء او الغارات، رجب کے مہینہ گزرنے کے بعد ان کے متفرق طور پر ٹولیوں کی گروہوں کی شکل میں نکلنا یا ایک ایک کر کے اور پانی کو تلاش کرنا، رزق کو تلاش کرنا۔ تو ناظرین، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس اعتبار سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جیسا کہ ہم ان احادیث میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے ہی روزے رکھ لیتے۔ یہاں یہ پہلے الفاظ ہیں کہ اکثر و بیشتر جو دن تھے ان کے روزے رکھتے، اور یہاں یہ الفاظ ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ کہ پورے شعبان کے روزے۔ لیکن اس سے مراد جیسا کہ آگے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی آ رہی ہے یا دیگر روایات اور احادیث میں جیسا کہ یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے رمضان المبارک کے بقیہ سال کے کسی بھی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھنا ثابت نہیں، نہ ہی مذکور ہیں۔ تو لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ یہاں ذکر کرنا کہ آپ نے گویا کہ شعبان کے پورے ہی روزے رکھے، مراد تھا کہ اکثر دنوں کے روزے آپ نے رکھے، قریب تھا کہ آپ پورا شعبان ہی وہ ہے مکمل کر لیتے، لیکن نہیں، مراد یہ ہے کہ زیادہ دنوں کے روزے آپ نے رکھے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو اپنا یہ تھا، لیکن آپ امت کے لیے تعلیم کیا دیتے تھے، یہ بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے یہاں، اور اس کی یہی مطابقت ہے باب کے ساتھ بھی، اور پھر جو کہ شریعت طاہرہ کے جو مقاصد ہیں، شرعی مقاصد، وہ جس سے ہماری شریعت ممتاز ہے، وہ ایک طرہ امتیاز ہے ہماری شریعت کا، وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک مطلب میانہ روی ہو، اعتدال ہو، تناسب ہو۔ تو رحمت للعالمین اپنی امت کو اگرچہ چند معاملات میں جو کہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھے اور اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے، باقی ہر معاملہ جو تھا آپ کا انتہائی پرفیکٹ اور بہت ہی زیادہ تناسب اور اعتدال کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے یہاں یہ فرمایا کہ وَكَانَ يَقُولُ فَخُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ کہ تم عمل کرتے ہوئے اس حد تک ہی آگے بڑھو جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو۔ تو یہ سے پہلے اس مفہوم کی ہم نے احادیث کی طرف اشارہ بھی کیا اور بار بار یہ الفاظ بھی آئے اسی معنی اور مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، کہ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے ما نہیتکم عنہ فانتہوا، یعنی یہ ضابطہ جو ہے شریعت میں، جو جس چیز سے میں روکتا ہوں اس سے تو تم رک جاؤ، کلی طور پر ہر اعتبار سے، اس میں استثنائی صورت نہیں ہے کہ بعض معاملات جو ہیں جو منہیات عنہا ہیں یا منکرات ہیں کہ وہ جتنا بچ سکو اتنا بچو اور جتنا نہ بچ سکو اتنا نہ بچو، یہ استثنائی صورت منکرات کے بارے میں نہیں، بلکہ فرمایا کہ جس چیز سے بھی میں روکوں اس سے آپ کو رکنا ہے، وہ حرام ہے، اس سے آپ کو باز رہنا ہے جیسے بھی ممکن ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ اور مَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، اور اگر میں تم کو کسی بارے میں حکم کرتا ہوں کہ یہ کام بجا لاؤ، یہ کام کرو، نیکی کا کام ہے، خیر کا ہے، بلائی کا ہے، بہتری کا ہے، کار ثواب ہے، اجر ہے، تو پھر اس میں یہ ضابطہ، اس میں یہ استثناء ہے کہ جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنا تمہارا بس ہو، اختیار ہو، جتنی ہمت ہو، طاقت ہو، اس اعتبار سے تم وہ کرو، سر انجام دو، اور جہاں یہ آپ کا اختیار اور طاقت قوت ختم ہو جائے تو اس وقت آپ اگر نہیں کرتے تو آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو یہ ہے نیکی کے کاموں میں یہ اللہ رب العالمین نے رعایت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے، جیسا کہ قیام آپ کرتے تھے جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، اور قیام بھی کرتے، اور اتنا قیام کہ عام ایک نوجوان صحابی ساتھ جو ہیں وہ کھڑے تھک جاتے
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام لمبا کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، سوج جاتے، لیکن آپ اس کے باوجود زندگی بھر تہجد آپ نے نہیں چھوڑی۔ یہی بات تھی روزوں کے بارے میں بھی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ما تطیقون، جو تم طاقت رکھتے ہو وہی عمل تم کرو۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اس لیے کہ اللہ رب احکم الحاکمین، وہ کیا ہے، تھکتا نہیں، وہ نہیں اکتاتا، وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا اللہ رب العالمین۔ اور تم حتی تملوا، یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ تم اکتا جاؤ، تم تھک جاؤ۔ تو اللہ اجر و ثواب دیتے ہوئے تو نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، نہ اکتاہٹ اور تھکاوٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے شایان شان ہے۔ یہ کمزوریاں ہیں فطری، یہ انسان کے لیے ہیں، انسان کے ساتھ خاص ہیں، لیکن رب العالمین اجر و ثواب میں نہ اس نے کبھی کمی کی اور نہ ہی کبھی اللہ احکم الحاکمین جو ہیں وہ انہوں نے روکا اس ثواب اور اجر کو جو کہ انسان اللہ کے لیے بجا لاتا ہے۔ لیکن تم ضعیف البنیان، کمزور، تھک بھی جاتے ہو، اور یہ ہے کہ اکتاہٹ کا بھی شکار ہو سکتے ہو، یہ آپ کی ایک فطری کمزوری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تو فرمایا کہ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِن قَلَّتْ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زیادہ محبوب نمازوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ نماز تھی کہ جس پر دوام، استمرار ہو، جس پر ہمیشگی ہو، تو جو انسان اس کو معمول بنا لے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن قَلَّتْ، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو مقدار میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کے ہاں، تو احب الاعمال الی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے ادومھا وان قل، جو کہ ہمیشہ معمول کے مطابق کیا جائے اور اس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، خواہ وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ الفاظ بھی اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں جس کا معنی مفہوم بھی یہی ہے، لیکن یہاں نماز، وہاں تو عمل کا ذکر ہے، کوئی بھی عمل ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی عبادت کا طریقہ ہو، کہ جو انسان اتنا وہ کرے جتنا کہ وہ نبھا سکے۔ اگر وہ شروع کرتا ہے کہ میں یہ عمل کیا کروں گا یا میں کرتا رہوں گا، ارادہ اور نیت کرتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اتنا ہی کرے، یہ دیکھ کر سوچ کر کہ جتنا میرے بس میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ شروع میں تو جذبے میں آ کر وہ شروع کر بیٹھے، بڑے لمبے لمبے سجدے اور بڑے قیام، اور پھر اس طرح روزوں کا سلسلہ، عبادات کا، صدقہ و خیرات کا، تو پھر یہ ہے کہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ تھک جائے، اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، یا اسے ٹائم نہ مل پائے، یا کمزور ہو جائے، تو پھر اس میں وہ کمی لے آئے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ویسے ہی اس کو ختم ہی کر دے، چھوڑ ہی دے۔ تو جو وہ معمولی یا تھوڑی مقدار میں عمل کر رہا تھا اس سے بھی وہ رک جائے، اس سے بھی وہ گزرے چلا جائے، اپنا مس ہو جائے اس عمل سے بھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت کی باتیں بتائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف ہمیں توجہ دلا رہی ہیں کہ زیادہ محبوب نماز اللہ کے رسول کے ہاں وہ تھی، کیونکہ جو نماز ہے وہ بھی اعمال میں سے ایک بڑا محبوب عمل ہے جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان قرب کا ذریعہ ہے، کہ جس پر دوام ہو، ما دوم علیہ ان قلت، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ وکان اذا صلی صلاۃ داوم علیہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب کوئی نماز پڑھتے یا شروع کرتے تو پھر آپ اس کو ہمیشہ ادا کرتے، اس پر دوام رکھتے، استمرار، ہمیشگی۔ تو اس کی کئی ایک مثالیں بھی جیسا کہ احادیث میں، کتاب و سنت میں ملتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تہجد ہے، اگرچہ وہ عام امت کے لیے نفل ہے، اس کے لیے پابندی نہیں،
اجر مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد جو شروع کی تو آپ نے پھر چھوڑا نہیں اس کو، اسی لیے بعض اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پر یہ واجب تھی، آپ نے زندگی بھر اس نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک نفلی نماز جب آپ کوئی بھی نیکی کا عمل اس نماز سے ہٹ کر بھی کوئی کرتے تو اس کو پھر آپ کرتے رہتے، آپ اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں محنت کرتے، عبادت و ریاضت فرماتے اور امت کو بھی اس پر انگیخت دلاتے، اس کے لیے وہ اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اعتکاف جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ انسان اس کا پابند نہیں، نہ ہی اس پر فرض اور واجب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ مدینہ میں تشریف فرما رہے آپ نے اعتکاف کیا، ہر سال اعتکاف کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی اور امت کو بھی ترغیب دلائی۔ بلکہ ایک بار آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے، سفر میں تھے آپ، تو آپ سفر میں واپسی پر آپ نے پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ناظرین نفلی عبادات ہیں، آپ کی نفلی روزے ہیں جو آپ شروع کرتے تھے اور آپ اس کو بھی رکھتے تھے۔ خاص طور پر یہ جو سنتیں تھیں، ایک دفعہ ظہر کی سنتیں جو تھیں، سنت جو رواتب جنہیں کہتے ہیں یا سنت موقدہ کا نام دیا جاتا ہے، وہ کوئی وفد آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کی جو خاطر مدارات تھی اس میں مصروف ہو گئے، تو آپ کی وہ 4 رکعتیں ظہر کی جو تھیں وہ رہ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے عصر کے بعد وہ 4 رکعتیں ادا کیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ پڑھتے ہی رہے۔ یعنی آپ جو عمل کرتے خواہ وہ نفل ہی کیوں نہ ہوتا لیکن آپ اس کو جاری رکھتے۔ تو یہی آپ نے اپنی امت کو بھی اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ کام ایسا ہی کرو اور اتنا ہی کرو جتنا کہ آپ بعد میں نبھا سکو اور اس میں دوام آپ رکھ سکیں، تسلسل رکھ سکیں۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کام شروع کر بیٹھو۔ نظر بھی اسی لیے شریعت میں کہا گیا ہے نا کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ نظر میں انسان جو ہے وہ بسا اوقات نظر مان لیتا ہے تو پھر اس پہ اس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی تو پھر اس سے عاجز آ جاتا ہے۔ تو نظر جو ہے وہ نہ مانے، بلکہ حالات کے مطابق انسان جتنا عمل کر سکتا ہے اس طاقت اور قوت اور فرصت کے وقت ہی وہ عمل کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یا اتنا کم مقدار میں ہو کہ جس سے اس کو محسوس ہو کہ میں اس کو جاری اور ساری رکھوں گا۔ تو ناظرین یہ بڑی حکمت پر مبنی تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں اور ان احادیث میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ آگے بھی اسی باب کے تحت ایک حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے پروگرام تک ملتوی کرتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔